اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 12ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورہ ہود ہے جو 11ویں پارے کے بالکل آخر میں شروع ہوتی ہے، 5 آیات ہیں وہاں پر، اور باقی ساری صورت 12ویں پارے میں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ یوسف ہے جو 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 13ویں میں بھی جاتی ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، 123 اس کی آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع میں قرآن کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو قرآن کی آیات ہیں وہ محکم آیات ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، اس میں تناقض نہیں ہے، نہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، اور نہ ہی اس کے مضامین میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہیں۔ ایسی ذات نے وہ آیات بیان کی ہیں، ایسی ذات نے وہ آیات قرآن میں شامل کی ہیں جو ذات حکیم ہے، تمام قسم کی حکمتوں کو شامل ہے، اور تمام قسم کے حالات سے وہ ذات باخبر ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیات میں کہیں پر بھی نہ کوئی تناقض آ سکتا ہے، نہ کہیں پر تضاد آ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن آ سکتا ہے، محکم آیات ہیں۔ اور اس کے بعد توحید اور دلائل توحید کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر ایک کے رازق ہیں۔ زمین پر جو بھی رہتے ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، حیوانات، ہر قسم کی مخلوق، اللہ ہی اس کے رازق ہیں، اللہ ہی اس کو رزق دیتے ہیں۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی اللہ ہی نے اتارا ہے۔ پھر یہیں پر قرآن نے چیلنج کیا۔ دراصل قرآن نے 3 مقامات پر چیلنج کیا۔ پہلے پورے قرآن کی مثل لانے کا کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو تم اس جیسی کلام بنا کے لے آؤ۔ تم بھی تو انسان ہو، فصیح و بلیغ لوگ ہو، عرب و عجم کے سبھی لوگوں کو جمع کر لو، تم اس جیسی کلام بنا کے لاؤ۔ پھر فرمایا اسی جگہ پر فاتو بعشر سور مثلہ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، چلو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ اور پہلے پارے میں بات گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک صورت کا چیلنج کیا، یا 11ویں پارے میں بھی بات گزری ہے، چلو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ لو کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں۔ تو قرآن تمہیں بار بار چیلنج کر رہا ہے، عرب و عجم کے سبھی لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ آج تک کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، کسی نے ایسی کوشش کر کے دیکھا لیکن کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، بارآور ثابت نہیں ہوئی کوشش، تو سمجھ جاؤ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے۔ اگلی آیات میں بتلایا کہ 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا ہدف دنیا میں ہے، دنیا کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، دنیا ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، دنیا ہی اس کا مرکز اور محور ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ دنیا میں تو رہ رہا ہے مگر اس کا مطمع نظر آخرت ہے، دنیا بھی کما رہا ہے مگر اس کی نظریں آخرت پر ہے، دنیا کو بھی وہ اخروی کامیابی کو مد نظر رکھ کے کما رہا ہے۔ تو یقیناً جس کا مرکز، جس کا محور، جس کی بنیاد اور جس کی سوچ دنیا کمانے کی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، یعنی حقیقی نفع کی چیز تو اس کو نظر ہی نہیں آتی، حقیقی نفع تو وہ سن ہی نہیں رہا۔ اور جو دنیا کمانے کے ساتھ آخرت پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے، حقیقتاً یہ بینا ہے، اس کو سنوائی کی دولت ملی ہوئی ہے، یہ سن بھی سکتا ہے، یہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ قرآن کا خاص ایک موضوع یا خاص ایک طرز اسلوب تنوع ہے، مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنوع لے کے آتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں حصی مناظر میں پہاڑ ہیں، پھر درخت ہیں، آسمان سورج ہے، پھر زمین ہے، یہاں پر چرند پرند، حیوانات، انسان، یہ ساری جو مخلوقات ہیں ان میں تنوع پایا جاتا ہے۔ کسی ایک چیز پہ اگر فوکس کیا جائے تو انسان اس سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے مضامین بھی تنوع کا شکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اقسام کی مختلف قسم کی چیزیں الگ الگ عنوان سے بیان کی ہیں۔ اب توحید کے دلائل ذکر ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر پیش کیے جا رہے تھے کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے۔ جب توحید کا موضوع مکمل کر لیا تو آگے سابقہ اقوام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ ان انبیاء کرام کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے۔ کیوں ذکر کیے ہیں ان آیات میں؟ دراصل یہ رسالت کی گواہی ہے۔
کہ ایسا شخص جو دنیا کی نگاہوں میں امی ہے، جس نے دنیا میں کسی شخص سے علم حاصل نہیں کیا، کوئی اس کا کلاس فیلو نہیں ہے، کوئی اس کا استاد نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں اس نے تعلیم حاصل کی ہو، مگر اتنے ماضی بعید کے واقعات کو پوری صحت کے ساتھ، پورے سند کے ساتھ، بغیر کسی چھوٹی سی کمی کوتاہی کے بھی وہ ذات اگر ذکر کر رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ وحی کی روشنی میں بیان کر رہا۔ اگر اس کے پاس وحی نہ ہوتی تو یقیناً اس طرح بیان نہ کر رہے ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی یوں سمجھیے کہ گواہی کے طور پر یہ واقعات اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ذکر کیے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اسی لیے تو اتنے پرانے واقعات تمہارے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی تکلف کے بڑے کھلے انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ اسی لیے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تلک من انباء الغیب نوحی الیک، اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ما کنت تعلم، آپ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے تو ان چیزوں کو پڑھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی آپ کی قوم نے پڑھا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بالکل بین اور واضح دلیل ہے۔ اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ استقامت کیا چیز ہے؟ کہ ہر معاملے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، عادات میں، اطوار، طور طریقے، تعلقات میں، ہر معاملے میں ایسی زندگی گزارنا جو اللہ اور رسول کے پسندیدہ ہو۔ عربی میں کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، جو استقامت ہوتی ہے نا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے۔ کرامت انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، کرامت کسی کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کر دیتے ہیں، اکثر کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں کرتے، مگر کسی کے ہاتھوں پہ کرامت ظاہر ہو جائے تو یہ اتنی بڑی ولایت کی علامت نہیں ہے جتنی بڑی ولایت کی علامت استقامت ہے۔ واقعہ مشہور ہے، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا، بیعت ہونے کے لیے گیا، ان کی خدمت میں رہا، کچھ عرصے کے بعد واپس جانے لگا تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ میاں آئے تھے، بتایا نہیں کس نیت سے آئے، کس مقصد سے آئے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس رہے، ہم بھی خوش تھے، اب جا رہے ہو تو بتا کر تو جاؤ، آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کہتے حضرت میں آیا تو تھا بیعت ہونے کے لیے کہ جاؤں گا، ان کی بزرگی دیکھوں گا، ان کی کرامتوں کا مشاہدہ کروں گا، اور پھر یہ کہ ان کی بیعت ہو جاؤں گا اور اپنی پھر جو قلبی اصلاح ہوتی ہے وہ سبق لوں گا۔ تو نے کہا جی آپ بیعت تو نہیں ہوئے؟ وہ کہنے لگے جی میں نے کوئی کرامت بھی تو نہیں دیکھی۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اچھا کرامت نہیں دیکھی تو کیا اس پورے عرصے میں کوئی خلاف سنت کام دیکھا ہے مجھ سے سرزد ہوتا ہو؟ میں نے آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے علم میں ہو، کوئی خلاف سنت کام کیا ہو، خلاف شریعت کام کیا ہو؟ آدمی کہتا نہیں جی ماشاءاللہ آپ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، علم بھی بہت ہے، اصلاح بھی اچھے انداز میں کر رہے ہیں، ہر اعتبار سے کامل نظر آتے ہیں، لیکن میری شرط وہی کرامت والی تھی، کرامت نہیں تھی اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے بے شک تشریف لے جائیے، آپ کے اپنے ثواب دید ہے، لیکن آپ نے اگر کرامت نہیں دیکھی تو خلاف سنت بھی تو کوئی کام نہیں دیکھا۔ تو یہ استقامت کے ساتھ اللہ رسول کے حکم کے مطابق پوری زندگی گزار دینا، یہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک بار صحابہ کرام نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید نظر آئے، تو یا رسول اللہ بڑھاپا آ رہا ہے؟ فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور اس جیسی دوسری صورتوں میں۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ سورہ ہود سے مراد یہی آیت تھی جس میں آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے سخت آیت تو آپ پر کوئی نازل ہی نہیں ہوئی کہ فاستقم کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا بالکل سیدھے طرح زندگی گزاریں۔ ظاہر اللہ کے نبی نے ویسی زندگی ہی گزاری ہے، لیکن بہرحال ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ بالکل اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا کے مطابق منوان زندگی گزارنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں زندگی گزاری، اور اس کے بعد ان اقوام کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، اور وہاں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، دو اسباب ہیں اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں لوگوں پر۔ سورہ ہود کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے لوگوں پر عذاب آنے کا کہ لوگوں میں وہ دانش مند، وہ درد مند لوگ نہیں رہے ہوتے جو لوگوں کو برائی سے روکیں۔ جب روکنے والے نہیں رہے تو پھر لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، بے حیائی اور برائی کی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔
اور عذاب کا جو دوسرا سبب ہے وہ یہ کہ حد سے زیادہ عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ جب عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں تو یقیناً اللہ رسول کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کو شروع کیا۔ سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے اور اس کی 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے واقعات تکرار کے ساتھ بھی بعض جگہوں پر آئے ہیں، لیکن وہ ایسا تکرار ہے جو انسان کو بور نہیں کرتا، پریشانی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک جگہ پر ایک واقعہ آیا، دوسری جگہ پر وہی واقعہ آیا، لیکن یہاں الفاظ کی چاشنی، الفاظ کا چناؤ، مضمون کی نوعیت، مضمون کی مواد کی جو ترتیب ہے وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ چیز انسان کو تنگ نہیں کرے گی، اکتاہٹ کا شکار نہیں کرے گی۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ یوسف میں آیا ہے یہ قرآن میں فقط ایک جگہ پہ آیا ہے، یہی سورہ یوسف میں۔ پورے کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ پر مذکور ہے سورہ یوسف میں۔ تو ہم قرآن کے دونوں طرح کے واقعات کو دیکھیں، جو تکرار کے ساتھ واقعات آئے ہیں یا جو غیر مکرر واقعات ہیں، دونوں طرح کے واقعات کا انسانی کلام کوئی کسی قسم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ مکرر کلام ہے تکرار والا، وہ بھی بے مثل ہے، ہر جگہ پہ بے نظیر انداز ہے، اور جو غیر مکرر واقعہ یوسف علیہ السلام والا ہے اس کو بھی اللہ نے احسن القصص کہا ہے کہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ آیا ہے۔ بہترین قصہ کیوں ہوا؟ اس میں دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، توحید بھی ہے، فقہ بھی ہے، سیرت بھی ہے، اس میں سوانح نگاری بھی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اس میں آتا ہے، اس میں عشق اور حسن کی جو حشر سامانی ہے اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، زہد اور تقوی کی جو دستگیری ہوتی ہے کہ انسان کہیں پر بہکنے لگے، پھسلنے لگے تو تقوی انسان کو کیسے دامن گیر ہو جاتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، معاشی خوشحالی کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں صورت میں اس کا بھی تذکرہ ہے، انبیاء اور صلحاء کے واقعات بھی آئے ہیں، ملائکہ اور شیاطین کے واقعات بھی آئے ہیں، بادشاہوں کا تذکرہ، تاجروں کا تذکرہ، علماء کا تذکرہ، جاہلوں کا تذکرہ، گمنامی بھی ہے، اس میں شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، غربت بھی ہے، ثروت۔ تو سورہ یوسف میں بہت سے احکام، بہت سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مختصراً ہم یہ واقعے کا خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں۔ تقریباً تمام مسلمانوں نے نہیں تو اکثر مسلمانوں نے الحمدللہ سورت کا اس واقعے کا خلاصہ سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ مختصراً ہم اس کا واقعہ ذکر کر دیتے ہیں، چونکہ یہ واقعہ پھر آگے 13ویں پارے میں بھی تقریباً آدھے پارے تک چلتا ہے، تو ان کے جو علوم و معارف ہیں انشاءاللہ وہ اگلے پارے میں ہم ذکر کر دیں گے۔ تو مختصراً جو اس کا واقعہ ہے، اچھا اس میں پھر یہ بھی ساتھ ہے کہ اسی واقعے کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین تھے، اس واقعے کی خوبی ہے کہ ان منکرین کو بھی یہ واقعہ بے نقاب کرتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کیا، بظاہر یہ بہت پرانا ہزاروں سال پہلے کا واقعہ تھا، مگر جو اس واقعے کا انجام ہوا حضرت یوسف کے واقعہ کا، وہی انجام حضور علیہ السلام کے دشمنان کا بھی ہوا۔ اسی لیے یہ واقعہ مستقبل کی نقشہ کشی کرتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ 2 سگے بھائی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، چھوٹے چھوٹے بھی تھے، باقی بھائی بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین و جمیل بھی تھے، پھر والدہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑا قریب تھے۔ بھائیوں نے حسد کیا، چال چلی کہ ان کے ہوتے ہوئے تو ابا جی ہم سے پیار نہیں کرتے، چال چلی انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈالا اپنا پانی کھینچنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔ بچہ بڑا حسین تھا، قافلے والوں نے بیچا۔ عزیز مصر نے، جو یوں سمجھے کہ اس زمانے میں مصر کا وزیر اعظم تھا، وہ لا والد تھا بیچارہ، بے اولاد تھا، اس نے لے لیا، اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بڑے ہوئے تو اس کی جو بیوی تھی عزیز مصر کی، اس نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، فریفتہ ہو گئی۔ مگر یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یقیناً اس گناہ سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ مگر اس عورت نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے ان پر الزام لگایا اور جیل میں ڈلوا لیا۔ انہوں نے اپنا دعوت کا، تبلیغ کا کام جیل میں بھی جاری رکھا، وہاں بھی ان کی بڑی عزت ہونے لگی اور لوگوں کو ان کے علم اور تقوی کے بڑے چرچے ان میں پھیل گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کے لیے کسی نے بتایا کہ جی وہ جو فلاں کہہ دیا وہی بتا سکتا ہے، ان سے تعبیر پوچھی، انہوں نے تعبیر بتا دی اور بڑا اس کا فائدہ ہوا۔ اس نے بلوایا، وزیر خزانہ، وزیر مملکت بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام پھر اس علاقے کے، اس مصر وغیرہ کے وزیر خزانہ، وزیر مملکت بن گئے۔
قرب و جوار کے لوگ فاقہ سے تنگ ہو کر مصر میں آئے غلہ لینے کے لیے، ان کے وہ بھائی بھی آ گئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم نے مجھ سے زیادتی کی تھی۔ بھائیوں نے منت کی، معافی مانگی، پھر اپنے والدین کو بھی وہ لے کر مصر میں آئے اور یہ مستقل طور پر یہیں آ کر آباد ہونے لگے۔ باقی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کس واقعے سے ہمارے لیے کیا پیغام اس میں پوشید ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشیں۔ السلام علیکم۔